اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر انسان ہمیشہ مشکلات کی حالت میں ہو یا راحت و آسائش کی حالت میں ہو، اپنے آپ کو ایک قدرت مند، ایک صاحب قدرت ذات کے ساتھ متصل رکھنا چاہتا ہے۔ یہ خصوصیت اور یہ چیز انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس خصوصیت کو جب ہم دینی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں تو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت یعنی کیا مطلب؟ عبادت یعنی عاجز انسان، ناتوان انسان، ایک توانا، ایک قدرت مند ذات کے ساتھ متصل ہونا، اس ذات کے سامنے تسلیم ہونے کا نام عبادت ہے۔ عبادت یعنی پروردگار عالم کی ذات جو قادر مطلق ہے، حکیم علی الاطلاق ہے، اس توانا ذات کے سامنے تسلیم ہونے کا نام عبادت ہے۔ اس کے دستورات کے سامنے، اس کے اوامر و نواہی کے سامنے تسلیم ہونے کا نام عبادت ہے۔ لیکن خود عبادت کے مصادیق ہیں۔ ان مصادیق میں سے سب سے مؤثر اور سب سے اہمیت کا حامل جو مصداق ہے وہ نماز ہے۔ عاشوراء میں سب سے نمایاں عبادت کا جو مصداق ہمیں ملتا ہے وہ نماز ہے۔ پروردگار عالم کی کبریائی اور اس کی ربوبیت کے سامنے تسلیم ہو کر سجدہ ریز ہونا، نماز کی اہمیت عاشوراء کے ایک حصہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ میں یہ موجود ہے۔ 9 محرم کو ابن سعد لعین اپنے لشکر کو تیار کر کے خیمہ گاہ کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے کسی کو بیچ کے دریافت کرتے ہیں کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کئی دنوں سے ہم یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، آج 9 محرم کو ہم جنگ کریں گے اور ختم کر کے واپس چلے جائیں گے۔ 9 محرم کو جب یہ سننا تھا تو امام حسین علیہ السلام فرزند زہرا، دلبند علی مرتضیٰ، ابوالفضل عباس جیسی عظیم شخصیت کو بلا کے اپنے پاس لے کے آتے ہیں۔ میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں۔ دیکھیں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس چیز کی اہمیت کے حساب سے ہم طلب کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں آپ کے ہمسائے سے کسی چیز کی ضرورت ہے، روزمرہ استعمال کرنے کی کوئی معمولی چیز ہے، تو آپ اپنے بچے کو بیچتے ہیں یا کسی اور کو بیچتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی قیمتی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بچے کو نہیں بیچتے ہیں، آپ خود جاتے ہیں تاکہ وہ چیز طلب کر لیں۔ تو اسی طرح فرزند زہرا، دلبند علی مرتضیٰ، حسین ابن علی علیہ السلام، ابوالفضل عباس، جو اصحاب امام حسین میں سے سب سے والا مقام اور سب سے عظیم شخصیت، جس کے چلے جانے سے امام حسین علیہ السلام نے الآن انکسرا ظہری کی فریاد بلند کی ہے۔ ایک عظیم
شخصیت کو بلا کے فرماتے ہیں بھیا عباس جا کر سعد لعین جو کہ شقی ہے ملعون ہے ایک رات کی مہلت طلب کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک رات کی مہلت کیا کرنے کے لیے؟ کیا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں باقی رہنا چاہتے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ پھر ابو الفضل عباس جیسی عظیم شخصیت کو بیچ کر عمر سعد جیسے شقی سے ایک رات کی مہلت طلب کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو مقاتل کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے۔ کیوں ایک رات کی مہلت طلب کریں؟ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ دنیا سے لذت اٹھانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا انہو لیعلم انی احب الصلاۃ، وہ ذات پروردگار عالم جانتی ہے، میرا خالق جانتا ہے، انی احب الصلاۃ، میں حسین نماز کا عاشق ہوں۔ حب محبت ہے نا، میں حسین نماز سے محبت کرنے والا ہوں، نماز سے عشق کرنے والا ہوں۔ میں آج ایک رات ابو الفضل عباس بیچ کے سعد لعین سے ایک رات کی مہلت طلب کر کیا کرنا ہے؟ نماز سے عشق بازی کرنے کے لیے، پوری رات نماز پڑھنے کے لیے ایک رات کی مہلت طلب کرتے ہیں۔ مقتل کی کتابوں میں یہ موجود ہے، عاشور کی رات ہے، قیمتی رات ہے۔ ابو الفضل عباس جیسی شخصیت بیچ کر ایک رات کی مہلت طلب کی ہے، تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ دوی کدوی النخل ما بین راکع وساجد وقائم، یہ مقتل کا جملہ ہے۔ دوی کدوی النخل، شہد کے چھتوں سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی جو آواز نکلتی تھی، ما بین راکع وساجد وقائم، کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کوئی سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کوئی قیام میں سبحان اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی اہمیت کو ہمیں بتانے کے لیے ایک رات کی مہلت طلب کرتے ہیں۔ عزیزان کرام قدر، بس نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام آخری وصیت کرتے وقت حضرت زینب علیہ علیہ السلام سے وصیت کرتے وقت فرماتے ہیں یا اخی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری پیاری بہن، نماز شب میں مجھے مت بولنا۔ یعنی نماز شب کی تاکید، نماز کی اہمیت، نماز شب میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے وصیت کی ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، ہم حسین کے عاشق ہیں، ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ عزاداران مظلوم ابا عبداللہ، آپ عزاداری اسی لیے کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین نماز سے محبت کرتے ہیں۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، ہم حسین کا دوست ہے، حسین نماز کا دوست ہے۔ بس یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم حسین سے عشق کریں، حسین سے محبت کریں، لیکن نماز سے محبت نہ کریں، نماز سے عشق نہ کریں۔ جو عاشق حسین ہوگا وہ عاشق نماز بھی ہوگا، جو عاشق حسین ہوگا وہ عاشق نماز بھی ہوگا، جو محب حسین ہوگا وہ محب نماز بھی ہوگا، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لیعلم انی احب الصلاۃ، پروردگار عالم جانتا ہے میں حسین نماز سے محبت کرتا ہوں، میں نماز کا عاشق ہوں۔ عشق آپ فقط عاشور کی رات نہ دیکھیں، بلکہ ظہر عاشور ہیں، ظہر عاشور نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بامعرفت صحابی
امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے، ہاں جماعت پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے ظہر کا وقت ہو گیا کچھ دیر بعد نماز پڑھیں ہو سکتا تھا، جماعت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا تھا، خیمے کا اندر نماز پڑھیں یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب صحابی نے کہا مولا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو امام علیہ السلام نے اس کے حق میں جو دعا کی ہے وہ دعا کیا ہے؟ ذکرت صلاۃ، تم نے نماز کی یاد دلائی، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، پروردگار عالم تجھے نماز پڑھنے والے اور خدا کی یاد کرنے والوں میں شمار کریں۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی نوحہ پڑھنے والا نوحہ خوان، کوئی خطیب، کوئی عزادار ظہر عاشور نماز کے وقت پہ نماز کی یاد دلائے گا، نماز کی خاطر اذان دے گا تو مولا ابا عبداللہ الحسین کی یہ دعا شامل حال ہو جائے گی۔ ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کی یاد دلائی، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، خدا تجھے نماز پڑھنے والوں اور خدا کی یاد کرنے والوں میں شمار کریں۔ کوئی نوحہ پڑھنے والا نوحہ خوان نماز کے وقت نماز کی یاد دلائے گا، یہ دعا اس کے لیے شامل حال ہے۔ کوئی خطیب یہ یاد دلائے گا، کوئی عزادار یاد دلائے گا، مولا کی دعا شامل حال ہو جائے گی۔ نہ فقط دعا کی بات ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں، بلکہ اشقیاء کی جانب سے تیر باران ہے، حملہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ تو نماز فرادہ نہیں، خیمے کے اندر نہیں، بلکہ اشقیاء کے سامنے نماز خوف جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دو صحابی مولا ابا عبداللہ الحسین کے سامنے سپر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ حالت کو دیکھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، جماعت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے دو صحابی سپر بن کر مولا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مولا ابا عبداللہ الحسین نماز ظہر کو نماز خوف جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی اہمیت۔ اسی لیے بعض بزرگان نے کہا ہے عصر عاشور کے بعد جو بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن 11 محرم کو مولا امام سجاد علیہ السلام اسیروں کے اس قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے ان تمام مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ تو یہ طاقت کہاں سے ملی، یہ قوت کہاں سے ملی؟ اسی لیے بزرگان نے کہا ہے شام غریبان کے بعد جو سجدہ کیا تھا، اس سجدے کی وجہ سے سجاد علیہ السلام کہ روح میں جو طاقت آئی ہے، جو قوت آئی ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، ہمارے مکتب میں، ہمارے مذہب میں نماز کی جتنی اہمیت ہے، جیسا کہ معلوم ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا خانہ کعبے سے، زندگی کی انتہا مسجد کے محراب میں، اور جس علی کی ابتدا اور انتہا دونوں کعبہ اور مسجد میں ہو، اس علی کو ماننے والا مسجد سے پیار نہ کریں، محبت نہ کریں، بلکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں ہر امام اس قرۂ حاکی پہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ پروردگار عالم کی ربوبیت اور اس کی کبریائی کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے۔ اور خصوصاً حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 15 شعبان کو جب اس عالم خاکی پہ تشریف لائیں، سب سے پہلا جو کام کیا ہے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ لذا ہم ان ائمہ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حسین ابن علی کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نماز سے عشق کریں، نماز سے محبت کریں، ہم نماز سے محبت نہ کریں، نماز سے عشق نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قانون فطرت ہے، دوست کا دوست دوست ہی ہوتا ہے۔
لذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ حسین کی آخری نماز کی حرمت کا، اس کے مقام کا واسطہ ہمیں بھی ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔